رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام سب ہم سے مل کر خوش ہوں گے، سارے انبیاء آپ سے مل کر خوش ہوں گے، ہر کوئی آپ سے خوش ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آپ عالم، ہمیں ان لوگوں کی صحبت میں رہنا اچھا لگتا ہے نا جو ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی صحبت میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مردیہ، سب سے پہلے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، باقی باتیں چھوڑ دو۔ ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، ہم بہت دفعہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نہیں مانتے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہم سے خوش ہے یا نہیں۔ ہم خوش ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، مگر ہمیں اب بھی نہیں معلوم وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو مردیہ دن وہ بھی ہم سے خوش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ مان رہے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ کوئی بات خوش کر ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں اور مکمل طور پر آپ سے خوش ہیں۔ آگے کہتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ جاؤ میرے نفس، میرے بندوں کی صحبت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ میرے عباد، یعنی عباد کا مطلب تو غلام ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے ملیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلایا ہوگا، اور ان میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضی تعالیٰ عنہ، علماء کرام، تمام نیک لوگ، اور وہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں کی صحبت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعزاز، ایسا شرف دینا نصیب فرمائے۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے، اور یہاں لفظ عبادی استعمال کیا گیا ہے، عبد غلام ہے، یہ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، غلام سے نیچے آپ کو کوئی درجہ نہیں مل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب آپ غلام ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ اونچا درجہ آپ کو نہیں مل سکتا کوئی۔ اللہ کا غلام یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جسٹ بیکم مائی سلیوز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا غرور چھوڑ دو، اپنی انا، لالچ سب چھوڑ دو، میرے ادنا غلام بن جاؤ، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر عاجز کر لو۔ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند کرنے کا ذکر کیا ہے، وہاں لفظ رسول کی بجائے عبد استعمال کیا ہے۔ شب معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، سبحان اللہ جی اسراء بعبادی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات میں اپنے بندے کو۔ سورہ اسراء میں آتا ہے سب سے اعلیٰ مقام جو کوئی بھی انسان حاصل کر سکتا ہے عبد غلام کا ہے۔ ملازم اور غلام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ملازم کہتے ہیں سرونٹ کو، سرونٹ کا کام اور وقت دونوں مخصوص ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی کسی کمپنی کا ملازم ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اب وہ فرش پر جھاڑو نہیں لگائے گا، اس کا ایک مقرر کام ہے اور اس کے آگے کام کے گھنٹے بھی مخصوص ہیں۔ لیکن ایک غلام کب کام کرتا ہے؟ ہر وقت۔ اور کیا کام کرتا ہے؟ ہر وہ کام جو مالک کہتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا ہے وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اس نے کہا تم اللہ سے راضی ہو، اس کے پاس آ جاؤ، اللہ سے ملنا، اس سے مل کر خوش ہونا، پھر یہ جاننا کہ وہ بھی آپ سے مل کر خوش ہے، یہ سب سے عظیم تحفہ ہے۔ تو دوسرا عظیم تحفہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ہمیں ان کی کمپنی ملے گی۔ تیسرا عظیم تحفہ جنت ہے، باغات، طرح طرح کے پھل، مزے مزے کے کھانے، نہریں، مشروبات، یہ سب چیزیں تیسرے نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا ہم سے راضی ہونا، اور پھر اس کے بعد اور پھر جنت کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں سے ملنے کے بعد کسی اور چیز کی چاہ ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے بندے کی کمپنی، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات سکھا رہے ہیں۔ آخر میں یہ بات کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بڑے بڑے محلات، کھانے، پھل، نہریں، ہر طرح کی آسائشیں مل جائیں جو جنت میں ہوگا، اس کا لیسر ورژن یعنی کہ ہمیں دنیا میں مل سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی صحبت اور اس کے نیک بندوں کی محبت نہیں ہے، پھر کوئی کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ اور اس کے بندے کی محبت اور صحبت ملے اور جن سے وہ راضی ہوگا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔